الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله سبحانه وتعالى في موضع آخر واعبد ربك حتى يأتيك اليقين وقال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك شهر يغفل الناس فيها عنه بين رجب ورمضان ترفع فيه الآمال إلى رب العالمين وأنا أحب أن يرفع عملي وأنا صائم رواہ النسائی وحسنہ الالبانی۔ تمام قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی اور بڑائی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں عدم سے وجود بخشا، جس نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا، جس نے ہمیں نیکیوں کے مختلف مواسم عطا فرمائے۔ بعدہ انگنت درود و سلام ہو اللہ کے حبیب جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ رب العالمین نے ہم بنی نوع انسان کی رشد و ہدایت کی خاطر نبی رسول بنا کر مبعوث فرمایا۔ محترم سامعین، حاضرین جمعہ، پردہ نشین ماں اور بہنوں، عربی حساب سے، ہجری حساب سے یہ جو مہینہ چل رہا ہے شعبان کا مہینہ ہے اور اس مہینے کا یہ پہلا جمعہ ہے۔ اس مناسبت سے میں نے مناسب سمجھا کہ اس مہینے کی صحیح فضیلت کیا ہے اور اس مہینے میں مسلمانوں میں کیا کیا خرافات رائج ہو گئی ہیں، اس کے تعلق سے گفتگو کی جائے تاکہ صحیح رہنمائی ہمیں حاصل ہو اور اس مہینے کی جو فضیلتیں صحیح احادیث سے ثابت ہیں ان فضیلتوں کے مطابق عمل کیا جائے۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی، اس آیت میں اللہ رب العالمین نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ کہ اپنے رب کی عبادت کیجئے یہاں تک کہ آپ کے پاس یقین آ جائے۔ یقین یعنی موت۔ موت کو قرآن پاک میں یقین سے تعبیر کیا گیا ہے، اس لیے کہ دنیا میں صرف موت ہی ایک ایسی چیز ہے جس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ موت آنی ہے، گرچہ ہم ایسے زندگی گزارتے ہو کہ موت نہیں آئے گی، لیکن کوئی موت کا انکار نہیں کرتا۔
اللہ رب العالمین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ اپنے رب کی عبادت کیجئے۔ کب تک عبادت کرنا ہے؟ موت تک عبادت کرنا ہے۔ ایسا نہیں کہ عبادت کچھ دنوں میں کر لیا، چند دن عبادت کر لی، یا صرف جمعہ نماز پڑھ لی، یا یہ کہ صرف سال میں ایک رات جاگ کر عبادت کر لی۔ نہیں، پوری زندگی جب تک زندہ رہنا ہے، موت تک اپنے رب کی عبادت کرنی ہے۔ عبادت کیسے کرنی ہے؟ عبادت نہ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کی ویسے ہی عبادت کرنی ہے۔ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کرنے کا طریقہ بتلایا ویسے ہی عبادت کرنی ہے۔ اب اگر اس طریقے سے ہٹ گئے، اپنی مرضی سے طریقہ بنا لیا، اپنی پسند سے کوئی طریقہ ایجاد کر لیا، تو ایسا طریقہ مردود ہے۔ ایسے طریقے پر کی گئی عبادت اللہ کے یہاں مقبول نہیں ہے، بلکہ وہ اس کے منہ پر مار دی جاتی ہے، مردود ہے، رد کر دی جاتی ہے۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ جس نے ہمارے اس امر میں، دین کے معاملے میں کوئی نئی چیز ایجاد کی، وہ مردود ہے۔ دنیا کے معاملے میں کوئی کتنا بھی ایجاد کرے، لیکن دین چونکہ مکمل ہو گیا ہے، اس میں اب کسی چیز کے اضافے کی گنجائش نہیں۔ اب جو کوئی اس میں اضافہ کرے گا وہ بدعت شمار ہوگی، وہ مردود ہے۔ اب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں، جن کو کچھ نیا کرنا رہتا ہے، تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو بدعت دو طرح کی ہے، ایک بدعت حسنہ اور ایک بدعت سیئہ۔ اور حسنہ یعنی اچھی بدعت، اسے کرنا چاہیے۔ تو یاد رکھیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح الفاظ میں فرما دیا، کل بدعت ضلالہ، تمام بدعتیں، ہر بدعت ضلالت ہے، گمراہی ہے۔ چاہے آپ اس بدعت کو حسنہ نام دے دو یا اس کو کچھ بھی نام دے دو، ہر بدعت گمراہی ہے۔ جب یہ کہہ دیا کہ ہر بدعت گمراہی ہے، پھر اس کی تقسیم کرنا، حسنہ اور سیئہ میں تقسیم کرنا، یہ نری جہالت ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی آدمی گناہوں کو حسنہ اور سیئہ میں تقسیم کر دے، جیسے کوئی آدمی چوری کو حسنہ اور سیئہ میں تقسیم کر دے۔ کوئی چور یہ کہے کہ میں اس لیے چوری کر رہا ہوں تاکہ چوری کر کے غریبوں کی مدد کروں، تاکہ چوری کر کے مسجد بناؤں۔ اب وہ چور یہ کہے کہ دیکھو چوری دو طرح کی ہے، ایک جو ہے سریقہ سیئہ اور سریقہ حسنہ۔ میں تو سریقہ حسنہ کر رہا ہوں، اچھی چوری کر رہا ہوں، اچھی نیت سے کر رہا ہوں، اچھے ارادے سے کر رہا ہوں۔ تو کیا اس کی یہ دلیل صحیح ہوگی؟ ہرگز صحیح نہیں ہوگی۔ کیوں صحیح نہیں ہوگی؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین کو ان اللہ طیب لا یقبل الا طیب، اللہ تعالیٰ طیب ہے اور طیب ہی کو قبول کرتا ہے۔ تو جو چوری کر کے اس نے مال حاصل کیا وہ طیب نہیں ہے، اس لیے اللہ کو وہ قبول نہیں ہے۔ تو جو بھی برائیاں ہیں، کوئی آدمی ان برائیوں کو اچھے ارادے سے تقسیم کرے تو برائی ہی رہے گی، وہ اچھی نہیں بنے گی، وہ حسنہ نہیں بنے گی۔ تو ایسے ہی بدعتی لوگ یہ کہتے ہیں اس میں برا کیا ہے، اچھا ہی تو ہے، اس میں نماز ہی تو پڑھتے ہیں، اس میں ذکر ہی تو کرتے ہیں، اچھا ہی تو ارادہ ہے۔ تو میرے بھائیو یاد رکھو، اچھا ارادہ، اچھی نیت اگر ہوگی لیکن طریقہ غلط ہوگا تو وہ اچھی نیت درست نہیں ہوگی، وہ اللہ کو قبول نہیں ہے۔ اچھی نیت کے ساتھ ساتھ میں ضروری ہے کہ طریقہ بھی اچھا ہو، اور طریقہ اچھا کون سا ہوگا؟ طریقہ اچھا وہ ہوگا جو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیان فرمایا ہے۔ تو اس بات کو تمہیداً یاد رکھیے کہ بدعات جتنی بھی ہیں تمام بدعات سیئہ ہیں، کوئی حسنہ نہیں ہے۔ اگر ہے بدعت حسنہ تو تمام بدعات حسنہ بھی ہیں، اس لیے کہ جتنی بھی بدعت ہیں دیکھنے میں سب اچھی لگتی ہیں، اس اعتبار سے جتنی بھی بدعت ہے سب حسنہ ہی ہو جائیں گی، کوئی سیئہ نہیں بچے گی۔
چونکہ جتنی بھی بدعت ہے دنیا میں سب دیکھنے میں اچھی لگتی ہیں، جب ساری بدعت حسنہ ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں بدعت سے اس قدر ڈرایا؟ ہر جمعہ کے خطبے میں بدعت سے ڈرایا جاتا ہے، کل بدعت ضلالہ و کل ضلالۃ فی النار۔ جب بدعت نام کی سیاح کوئی ہے ہی نہیں، ہر بدعت حسنہ ہی دیکھتی ہے، تو پھر اتنا کیوں ڈرایا گیا ہے؟ اس لیے ڈرایا گیا ہے کہ بدعت بہت زیادہ ہوں گی اس امت میں، چونکہ لوگوں کو اچھی نظر آتی ہے اس لیے لوگ ان کو کر لیتے ہیں۔ تو اس مہینے کے اندر بھی لوگوں نے بہت ساری بدعتیں ایجاد کر لی ہیں، اس لیے تمہید کے طور پر یہ بات میں نے آپ کو بیان کر دی۔ اور بہت ساری فضیلتیں جو صحیح حدیث سے ثابت ہیں، ان فضیلتوں سے لوگ غافل ہیں، اور جو چیز ثابت ہی نہیں ہے یا اس کے ثبوت میں اختلاف ہے اس چیز کے پیچھے بھاگے جا رہے ہیں، اس کے لیے تگ و دو کر رہے ہیں، جد و جہد کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، رات بھر جاگ رہے ہیں۔ کیا چیز ثابت ہے اور کیا چیز ثابت نہیں ہے؟ اما عائشہ رضی اللہ عنہا اور کئی صحابہ سے روایت مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے۔ اس مہینے میں نفلی روزے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے رکھا کرتے تھے۔ رمضان المبارک کا مکمل مہینہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ رمضان کے علاوہ سب سے زیادہ نفلی روزے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں رکھا کرتے تھے۔ تو اس لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس مہینے میں کثرت سے روزہ رکھنا چاہیے۔ بعض روایتوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورا مہینہ روزہ رکھ لیا کرتے تھے، الا قلیلا، مگر بہت کم دنوں کو چھوڑتے تھے۔ تو اب آپ یہ بتائیے کتنے مسلمان ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پر عمل کرتے ہوں؟ یہ صحیح حدیثوں سے ثابت ہے، بخاری مسلم کی روایتوں میں، جس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ یہ ایسی سنت ہے جو متفق علیہ، کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ جس میں اختلاف نہیں ہے پہلے اس کو کیجئے نا، جس میں اختلاف ہے اس کو بعد میں دیکھتے ہیں، پہلے کم سے کم ان پر عمل کر لیجئے جو متفق علیہ ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے۔ حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہ نے پوچھا، اے اللہ کے نبی، آپ اس مہینے میں اتنے زیادہ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ اتنا ایسے روزہ ہم نے دوسرے مہینوں میں نہیں دیکھا آپ کو رکھتے ہوئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذاک شہر یغفل الناس فیہ عنہ بین رجب و رمضان، یہ وہ مہینہ ہے رجب اور رمضان کے درمیان جس میں لوگ روزہ رکھنے سے غافل رہتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بیان فرمائی بالکل درست ہے۔ لوگ غافل ہیں کہ نہیں ہیں؟ اکثر لوگ غافل ہیں۔ اگر یہ کہا جائے کہ 99% لوگ غافل ہیں یا 99.5% لوگ غافل ہیں تو مبالغہ نہ ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بیان فرمائی بالکل درست، کہ اکثر لوگ اس مہینے میں غافل رہتے ہیں۔ یہ مہینہ رجب کے درمیان اور رمضان کے درمیان، رمضان یہ سید الشہور ہے، مہینوں کا سردار ہے، اور شعبان سے پہلے جو مہینہ گزرا ہے رجب کا مہینہ، وہ مہینہ اشہر حرم میں سے ہے۔ تو گویا کہ شعبان کا جو یہ مہینہ ہے اس کے ایک طرف تو رمضان ہے اور ایک طرف رجب ہے جو اشہر حرم میں سے ہے، حرمت والے مہینوں میں سے ہے۔ تو دو مقدس مہینوں کے درمیان یہ مہینہ ہے۔ اتنی اچھی جگہ پر یہ مہینہ ہے، پھر بھی اکثر لوگ روزہ رکھنے سے غافل ہیں، اکثر لوگ روزہ نہیں رکھتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، دیکھو اس مہینے میں اعمال ترفع فیہ الاعمال الی رب العالمین، رب العالمین کی طرف اعمال اٹھائے جاتے ہیں اس مہینے میں۔ تو میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میرے اعمال جب رب کے یہاں اٹھائے جائیں تو میں روزے کی حالت میں رہوں، جب میرے اعمال اٹھائے جائیں۔ اس حدیث کو سرسری طور پر دیکھتے ہیں۔ پہلی بات کیا فرمائی کہ لوگ اس مہینے میں غافل رہتے ہیں روزہ رکھنے سے۔ دیکھو، جب لوگ غافل رہے کسی عبادت سے یا کسی بھی کام سے، اس وقت اس کام کو کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔
देखो रमज़ान में सब लोग रोज़ा रखते हैं तो उस वक्त रोज़ा रखना आसान होता है, सबके साथ में रोज़ा रखना। तो ऐसे ही कोई भी इबादत हो, जब मस्जिद में मगरिब के बाद बच्चे तब मुज़ाकरा करते हैं तो मुज़ाकरा करना सबके लिए आसान होता है, लेकिन इशा के बाद बहुत कम बच्चे मुज़ाकरा करते हैं। क्यों? माहौल नहीं मिलता है उनको। तो वही बच्चे कर पाते हैं जिनके अंदर हिम्मत और शुजाअत और जज्बा और शौक़ होता है। ऐसे ही असर के बाद तो जब माहौल रहता है तो काम करना आसान होता है। जो ज़ोहर के बाद पहले की जो सुन्नतें छूट जाती हैं बाद में उनका पढ़ना मुश्किल होता है, इसलिए कि सब लोग निकल लेते हैं, फिर सोचते हैं चलो मैं भी चलता हूँ, कोई नहीं है तो बहुत कम लोग हैं जो उनकी क़ज़ा करता है। तो जब माहौल नहीं बनता है तो इबादत हो या कोई भी काम उसको करना मुश्किल होता है। तो इसीलिए इस महीने में लोग गाफिल रहते हैं, इसलिए कि इबादत का कोई माहौल नहीं है। और जब गफलत का वक्त हो तो गफलत के वक्त में इबादत करना ज़्यादा बाइसे अजर है। जैसे फ़जर से पहले गफलत का वक्त रहता है, नींद का रहता है, बहुत ही ज़बरदस्त नींद आती है, फ़जर के लिए उठना मुश्किल हो जाता है। लेकिन कुछ बहादुर लोग ऐसे भी होते हैं जो फ़जर से पहले खड़े होकर के रब के सामने खड़े होकर दुआ करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, तहज्जुद पढ़ते हैं। तो उस वक्त की इबादत अल्लाह को बहुत ज़्यादा पसंद है। क्यों? गफलत का वक्त है। तो गफलत के वक्त में इबादत या कोई भी नेक काम अल्लाह ताला को ज़्यादा महबूब और पसंद है। इसीलिए फरमाया आपने कि ये महीना ऐसा है कि लोग इसमें गफलत से रहते हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि सुन्नत को ज़िंदा रखूँ, ज़िंदा करूँ। ऐसे ही इस महीने में जिन लोगों के पिछले महीने के रोज़े छूट गए हैं उनके लिए भी फुर्सत है कि वो भी इस महीने में अपने छूटे हुए रोज़ों को रख लें। उनके लिए भी एक याद दहानी कि भाई रमज़ान का महीना अब करीब आ रहा है। जिन औरतों के या मर्दों के सफ़र वगैरह किसी उज़्र की बिना पर बीमारी की वजह से रोज़े छूट गए हैं, वो अपने रोज़ों को रमज़ान के आने से पहले पहले अपने रोज़ों की क़ज़ा कर ले, उनके लिए भी एक मौका मिल जाता है। अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा अक्सर अपने रोज़ों को शाबान के महीने में पूरा करती थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नफली रोज़ा रखा करते थे और अम्मा आयशा अपने फ़र्ज़ रोज़ों की क़ज़ा कर लिया करती थी। दोनों को ऐसे घर में माहौल बन जाता रोज़ा रखने का, और रोज़ा रखना दोनों के लिए आसान हो जाता। तो इस तरह से क़ज़ा रोज़ों को पूरा करने का भी एक अच्छा मौका इस महीने में मिल जाता है। नीज़ रमज़ान जो फ़र्ज़ रोज़े आ रहे हैं उन रोज़ों का इस्तिक़बाल या उन रोज़ों के लिए तैयारी, उन रोज़ों के लिए मश्क, तदरीब, प्रैक्टिस करने का मौका मिल जाता है कि अचानक से रमज़ान के रोज़े रखेंगे तो थोड़ा मुश्किल गुजरेगा। तो इसलिए पहले से थोड़ी आदत बना लो रोज़ा रखने की। इसलिए भी इस महीने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत से रोज़ा रखा करते थे। दूसरी बात यह कि इस महीने में नेक आमाल रब के हुजूर उठाए जाते हैं। देखिए जो आमाल हम करते हैं, नेक आमाल हो या जो भी आमाल हो, जो भी हम अमल करते हैं वो तीन तरह से उठाए जाते हैं। एक तो रोज़ाना यौमिया रिपोर्ट, नामा अमाल की यौमिया रिपोर्ट सुबह शाम जो है पेश की जाती है। दिन की रिपोर्ट शाम को और रात की रिपोर्ट सुबह को अल्लाह के यहाँ पेश की जाती है, उठाई जाती है। और एक है हफ्तावारी नामा अमाल की रिपोर्ट। ये जो है जुमेरात को और पीर के दिन, 2 दिन जो है नेक आमाल अल्लाह के यहाँ उठाए जाते हैं। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन 2 दिनों में भी रोज़ा रखा करते थे और इन दो दिनों में रोज़ा रखने की तरगीब दिलाया करते थे। और तीसरे नामा अमाल को उठाए जाना सनवी, सालाना रिपोर्ट, पूरे साल में। अब देखिए जो ये सालाना रिपोर्ट है रमज़ान से शुरू होती है, मुक़द्दस महीने से, और शाबान में ख़त्म होती है। तो शाबान में आमाल, नामा आमाल अल्लाह के हुजूर पेश किए जाते हैं। तो जो देखिए साल जो है हिजरी साल तो मुहर्रम से शुरू होता है, ईसवी साल जनवरी से शुरू होता है, हमारा तालीमी साल जो है अप्रैल में शुरू होता है, मई में शुरू होता है। ऐसे ही बजट का सालाना साल होता है, ऐसे ही नामा अमाल का सालाना साल रमज़ान से शुरू होता है और शाबान में ख़त्म होता है। और फिर पूरे साल के अमाल शाबान में अल्लाह के हुजूर पेश किए जाते हैं, अमाल उठाए जाते हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि मैं चाहता हूँ कि जब नामा अमाल पेश किए जाएँ तो मैं रोज़े की हालत में रहूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़े ही को क्यों पसंद किया और दीगर इबादतों के बारे में क्यों नहीं कहा? इसलिए कि रोज़ा लंबी इबादत है, तुलुए फजर से शुरू होती है और तुलुए शम्स तक पूरे दिन बंदा रोज़ेदार इबादत की हालत में रहता है।
پورے دن عبادت کی حالت میں رہتا ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی عبادت کو پسند فرمایا کہ روزے کی حالت میں رہوں. اور اس لیے بھی کہ روزے کا اجر و ثواب بے حساب ہے، بلا حساب اجر و ثواب ہے. اس کا اجر اللہ رب العالمین خود اپنے بندوں کو عطا فرمائے گا روزے کا. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی عبادت کو اپنے لیے پسند فرمایا کہ روزے کی حالت میں رہنا چاہتا ہوں جب میرے عمل اللہ کے یہاں پیش کیے جائیں. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے ہدی ہے اس مہینے کا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کیا کرتے تھے؟ اس مہینے میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے محبت کے دعوے داروں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کے دعوے داروں، محبت کے دعوے داروں، اس سنت پر کتنے لوگ عمل کر رہے ہیں؟ اس سنت پر کتنے لوگ عمل کر رہے ہیں؟ اس سنت پر عمل کرنا تو دور کی بات، بلکہ اس سنت کے برخلاف طرح طرح کی بدعتیں ایجاد کر لی ہیں. روزہ رکھنے کے بجائے حلوہ خوری کی بدعت اس مہینے میں ایجاد کر لی ہے. اور 15 شعبان جب آتا ہے تو 15 شعبان کی رات کے تعلق سے متعدد ضعیف اور موضوع روایتیں موجود ہیں. ان روایتوں کو بیس بنا کر ضعیف اور موضوع روایتوں پر عمل کرتے ہیں، اور جو صحیح روایت ثابت ہیں ان کو چھوڑ دیتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ضعیف روایتوں پر عمل کرنے سے کھانے کو بھی ملتا ہے، اور صحیح حدیثوں پر عمل کرنے سے بھوکا رہنا پڑتا ہے. اس لیے صحیح حدیثوں کو چھوڑ دیتے ہیں اور ضعیف اور موضوع روایتوں کو اپنا لیتے ہیں. یہی بات ہے نا. دیکھیے جو ضعیف روایتیں ہیں ان میں سے ایک روایت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین 15 شعبان کو آسمان دنیا پر اترتا ہے، نزول فرماتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی اس قدر مغفرت کرتا ہے جتنی بنو کلب کی بکریوں کے بال ہیں. بنو کلب کی بہت ساری بکریاں تھیں، اور بکریوں میں بال تو آپ سوچیں کتنے بال ہوں گے، اتنی مغفرت کرتا ہے اللہ تعالیٰ. دیکھیے یہ روایت صحیح نہیں ہے، ضعیف روایت ہے. پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ اس روایت پر یہ لوگ آدھا عمل کرتے ہیں اور آدھا عمل نہیں کرتے. جو لوگ شبراتی لوگ ہیں، شب برات مناتے ہیں، وہ لوگ آدھا عمل کرتے ہیں. کیسے کرتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کے نزول کو نہیں مانتے. اس میں شروع تو یہی کہ اللہ تعالیٰ نزول فرماتا ہے آسمان دنیا پر، اللہ تعالیٰ نزول فرماتا ہے. یہ صحیح حدیثوں سے ثابت ہے. اللہ تعالیٰ نزول، یہ اللہ رب العالمین کی صفت ہے، صفت نزول. جیسے اس کے شایان شان ہے ویسے وہ نزول فرماتا ہے. لیکن یہ شبراتی لوگ کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ ہے، اللہ تعالیٰ کو نزول کی کیا ضرورت ہے. یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نزول نہیں کرتا، اس کی رحمت نازل ہوتی ہے، اس کی تعویل کرتے ہیں. یہ تعویل کرنا، اللہ کی صفات کی تعویل کرنا درست نہیں ہے. تو پہلی بات تو انہوں نے عقیدے ہی میں گڑبڑ کر ڈالی. حدیث میں جو توحید اسماء و صفات ہے اسی میں جو ہے غلطی کر ڈالی. اور پھر دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ مغفرت کرتا ہے تو اچھی بات ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے معاف کر دے. لیکن اللہ تعالیٰ مغفرت کس کی کرتا ہے، یہ بات بھی تو ہمیں سوچنی چاہیے. دوسری روایت ہے شعبان ہی کے تعلق سے، یطلع اللہ تبارک و تعالی لیلۃ النصف من شعبان الی خلقہ. اللہ رب العالمین اپنی مخلوق کی طرف نصف شعبان کی نصف رات جو ہوتی ہے اس رات میں اپنی مخلوق کی طرف جھانکتا ہے اور پھر اپنی مخلوق کی مغفرت کرتا ہے سوائے مشرک کے اور مشاہین کے، کینہ کپٹ رکھنے والے کے. اب آپ سوچئے جو لوگ شب برات، لیلۃ البرات مناتے ہیں، یہ تو پوری رات اکثر لوگ شرک کرتے ہیں. یہ روایت گویا کہ ان کے تنبیہ کے لیے نازل ہوئی ہے. بہت سارے لوگ 15 شعبان کو جاتے ہیں قبرستان میں، وہاں مردوں سے جو وہاں دفن ہیں، جن کو وہ لوگ زندہ مانتے ہیں، زندہ مان لو، چلو ٹھیک ہے وہ زندہ ہیں برزخ کی زندگی میں،
ان سے فریاد کرتے ہیں، ان سے دعا کرتے ہیں، ان سے منتیں مانگتے ہیں، اور نہ جانے کیا کیا چراغاں کرتے ہیں، مجوسیوں کی طرح آگ جلاتے ہیں، اور بھی نہ جانے کیا کیا کرتے ہیں۔ ارے حدیث میں یہ ہے، اس حدیث کو علامہ البانی نے حسن قرار دیا ہے، اکثر محدثین نے تو ضعیف قرار دیا ہے، لیکن اس کو صحیح اور حسن بھی مان لیا جائے تو اس میں اللہ رب العالمین کے ایک عمل کی اس میں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی مغفرت کرتا ہے۔ کس کی مغفرت کرتا ہے؟ جو مشرک نہیں ہے، جو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا، اور جو کینہ کپٹ نہیں کرتا ہے۔ اب یہ لوگ جو شب برات مناتے ہیں، ان کو اگر توحید کی بات بتا دو تو اہل توحید سے کینہ کپٹ اس قدر رکھتے ہیں کہ اگر کوئی اہل توحید مسجد بھی بنائے تو ان کو مسجد نہیں بنانے دیتے، اس قدر کینہ کپٹ اور بغض اپنے دلوں میں رکھتے ہیں۔ تو بھلا بتاؤ کیسے ان کے لیے مغفرت ہوگی؟ یہ تو مسلمانوں سے، اہل توحید سے، اہل حق سے، اہل الحدیث سے اس قدر کینہ کپٹ اور بغض رکھتے ہیں کہ جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اب بھلا بتاؤ اس حدیث سے کیسے ان کی مغفرت ہوگی؟ اور شرک کی نہ جانے کتنی قسمیں کرتے ہیں جن کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ حدیث تو خود انہی کے خلاف ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہم اس حدیث کو صحیح مان لیتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے، تو اس میں کسی کام کے کرنے کے لیے نہیں کہا گیا ہم سے صرف اس میں یہ خبر دی گئی کہ اللہ رب العالمین 15 شعبان کی، یہ 15 شعبان نہیں کہا، لیلۃ النصف من شعبان ہے، اور لیلۃ النصف من شعبان یہ کسی کو نہیں پتہ۔ شعبان کی نصف رات کب ہوتی ہے کوئی بتا سکتا ہے؟ کوئی کہے گا 15 شعبان۔ 15 شعبان جب ہوگی جب 29 کا مہینہ ہوگا، 14 دن ادھر 14 ادھر، 29 کا مہینہ ہوگا شعبان، تب 15 شعبان نصف شعبان ہوگی۔ اور یہ کس کو پتہ ہے کہ شعبان اب یہ 29 کا ہوگا کہ 30 کا ہوگا؟ جب ہم کو یہی پتہ نہیں کہ نصف شعبان کب ہے تو ہم نصف شعبان میں عبادت کیسے کریں گے؟ اس رات کیسے جاگیں گے جب پتہ ہی نہیں وہ رات کون سی رات ہے؟ اس رات جو جاگتے ہیں، قرآن پاک کی ایک آیت سے بھی، سورہ دخان کی آیت ہے، اس آیت سے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، اس آیت سے بھی لوگ استدلال کرتے ہیں کہ لیلۃ مبارکہ سے یہاں مراد ہے لیلۃ البراء۔ میرے بھائیوں، قرآن پاک اور احادیث مبارکہ میں کہیں بھی نہ تو لیلۃ البراءت کا لفظ آیا ہے اور نہ کہیں شب برات کا لفظ آیا ہے۔ جو لفظ ہی، جو نام ہی قرآن حدیث میں نہیں آیا ہے، وہ عبادت کہاں سے اس کی فضیلت ثابت ہوگی جس کا نام بھی قرآن حدیث میں نہیں ہے؟ اب یہ جو آیت ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے قرآن کو لیلہ مبارکہ میں نازل کیا۔ اس آیت کی تفسیر دوسری آیت سے، سورہ قدر کی آیت سے ہو جاتی ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل ہوا۔ تو یہاں بھی لیلہ مبارکہ سے مراد کیا ہے؟ لیلۃ القدر ہے۔ تو لیلۃ القدر کے برابر اور کوئی رات نہیں ہے۔ لیلۃ القدر کے مقابلے میں اگر آپ نے اور راتیں بنائیں اور ان راتوں میں ویسے عبادت کی تو یہ لیلۃ القدر کی توہین ہے۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ شب برات میں، لیلۃ البرات میں جو لوگ جو ہے جاگتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، یہ لوگ اتنی عبادت لیلۃ القدر میں بھی نہیں کرتے بلکہ اس سے غافل ہیں۔ تو لیلۃ البراءت یا شب برات جو بدعت ایجاد کی ہے، اس کا ایک بڑا نقصان یہ ہوا کہ اس کی وجہ سے لوگوں نے لیلۃ القدر کی اہمیت اور فضیلت کو کھو دیا ہے اور اس کی فضیلت سے غافل ہو گئے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اس مہینے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ خبر دی کہ لوگ غافل رہتے ہیں روزہ رکھنے سے، تو غافل ہمیں نہیں ہونا چاہیے۔ اس مہینے میں ہمیں بیدار ہو جانا چاہیے غفلت سے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کو زندہ کرنا چاہیے۔ وہ سنت کیا ہے؟ وہ سنت ہے اس مہینے میں کثرت سے روزہ رکھنا۔ باقی خاص طور سے 15 شعبان کا روزہ رکھنا، اس کی کوئی صحیح دلیل نہیں ہے۔ ہاں، مگر یہ کہ کوئی شخص ایام 20 کا روزہ رکھتا ہے، 13، 14، 15 تاریخ کا، تو وہ ویسا روزہ رکھ سکتا ہے 13، 14، 15 تاریخ ایام 20 کا، لیکن اس نیت سے کہ 15 شعبان کا روزہ رکھنا سنت ہے تو یہ جائز اور درست نہیں ہے۔ ایام 20 کا درست ہے،
لیکن 15 شعبان کی نیت سے خصوصی طور سے روزہ رکھنا یہ بدعت ہے، یہ جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ تو ہمیں سنت کے مطابق کیا کرنا چاہیے؟ اس مہینے میں کثرت سے روزہ رکھنا چاہیے، اور دیگر جو ہماری عبادتیں ہیں جو ثابت ہیں، نماز وغیرہ، تلاوت وغیرہ، ان کا خاص طور سے اہتمام کرنا چاہیے، چونکہ نامہ اعمال اس مہینے میں اٹھایا جائے گا۔ تو جب نامہ اعمال اٹھایا جائے تو زیادہ سے زیادہ اچھا عمل ہونا چاہیے۔ انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار مدار خاتمے پر ہوتا ہے۔ تو جب ہمارے نامہ اعمال کی جو رپورٹ ہے اس کی شروعات رمضان سے، نیک اعمال سے، تو اختتام بھی اچھے اعمال سے ہو، تاکہ شروع بھی اچھا ہو، آخر بھی اچھا ہو۔ تو اس لیے ہمیں اس مہینے میں رمضان کے لیے استقبال کرتے ہوئے، رمضان کے لیے تدریب پریکٹس کرتے ہوئے اس مہینے میں روزہ رکھنا چاہیے کثرت سے، اور جن کے روزے بچے ہوئے ہیں وہ اپنے روزوں کی قضا کر لیں۔ باقی جو خرافات جو مسلمانوں میں رائج ہو گئی ہیں ان بدعات اور خرافات سے بچیں۔ بدعات اور خرافات سے ثواب نہیں ملتا بلکہ الٹا گناہ ملتا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، وہ کام کیجئے جس سے ثواب ملے، اور جس کام میں گناہ ملے اس سے بچیے۔ جس کام میں گناہ ملے اس سے بچیے، اور جس کام میں ثواب ہے بالاتفاق کوئی اختلاف نہیں ہے وہ کام کیجئے۔ پہلے وہ کام تو کیجئے جو سب کے یہاں متفق علیہ کام ہے۔ تو اس مہینے میں کثرت سے روزہ کرنا صحیح بخاری مسلم کی روایتوں سے ثابت ہے، متفق علیہ روایتوں سے۔ تو اس لیے عزم کیجئے کہ اس میں ہمیں کثرت سے روزے رکھنے ہیں، اور باقی جو عبادتیں ہیں ان کا بھی خصوصی اہتمام کرنا ہے۔ ھذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. قوموا للصلاة.